والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب اور ان کے رفقا کو کہ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جا سکے۔ آج آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا میرے ذمہ ہے وہ چین اور عرب کے حالات ہیں۔ صفحہ نمبر 230 سے 300 تک تقریباً میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ درمیان والے جو 100 صفحات ہیں وہ کل انشاءاللہ پروفیسر بابر حسین بابر صاحب بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے چین کی چند خصوصیات ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 1966 میں اس کی آبادی 75 اور 77 کروڑ کے درمیان تھی۔ 1980 میں 1 ارب سے زائد تھی، اور اس کے جس حصے پر کمیونسٹ حکومت کا قبضہ ہے وہ 30,80,000 مربع میل ہے، اور تائیوان کے جزیرے کا رقبہ 14,000 مربع میل ہے جس پر چینی حکومت قائم ہے۔ اس ملک کی ثقافت اور تہذیب کو بہت زیادہ قدامت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی جس کی بلندی 24,000 فٹ ہے وہ بھی موجود ہے، اور سطح سمندر سے سب سے گہرا علاقہ 505 فٹ گہرائی میں موجود ہے۔ دفاعی اہمیت کے پیش نظر بننے والی دیوار چین اس کے اندر موجود ہے جس کی لمبائی 1,500 میل ہے۔ اگرچہ یہ اپنی دفاعی اہمیت کھو چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ فن تعمیر کی روشن دلیل ہے۔ عہد قدیم سے ہی چین کے طول و عرض میں علم کی شمع فروزاں تھی۔ کوئلے کا سب سے پہلے بطور ایندھن استعمال، لوہے کو پگھلانے کی مہارت، 28 قبل مسیح میں سورج پر داغ کا سراغ، 132 عیسوی میں زلزلہ کے آلہ کی ایجاد، بارود کے اجزاء کی دریافت، اور دوسری صدی میں کاغذ کی ایجاد چین کی اہم سیاسی ایجادات ہیں۔ سیاسی ایجادات کے باوجود ان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ زراعت کے پرانے طریقے سے گندم، باجرہ، چاول کی کاشت ہوتی، جانوروں کا دودھ اور گوشت ان کی خوراک تھی، اور کتے اور سور کا گوشت ان کے ہاں پسند کیا جاتا تھا۔ تیر کمان جنگ اور شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سیاسی حالات میں مرنے کے بعد اس کا بھائی وارث بنتا۔ فوج کی قیادت،
مذہبی رسوم کی ادائیگی اس کی ذمہ داری تھی۔ علم نجوم کے ماہرین لوگ اس کے معاون ہوتے تھے اور ان کے ہاں قمری کیلنڈر رائج تھا۔ معاشرہ چینی معاشرہ کی خشت اول خاندان تھا۔ ان کی عوام کو ایک جبکہ حکمرانوں کو متعدد شادیوں کی اجازت تھی۔ غلامی کا رواج تھا۔ معاشرہ طبقات میں تقسیم تھا۔ مذہب اور اخلاقیات شانگ خاندان کے دور میں مظاہر فطرت یعنی زمین، دریا، مشرق و مغرب کی عبادت کی جاتی تھی۔ جانوروں کا گوشت اور شراب قربانی کے طور پر دیا جاتا تھا اور ان کی پوجا ان کے خیال کے مطابق بروقت بارش برسانے، عمدہ فصل اگانے، جنگ میں دشمن کو شکست دینے اور اس قسم کے بڑے کام کرنے والے دیوتا شانگ ٹی کی ہوتی تھی، جس کے سپورٹ یہ سارے کام تھے، اور مقصد پوجا روحانیت اور اخلاقیات کے بجائے خوشحالی تھا۔ مصر میں تو بادشاہ کو الہ کا درجہ حاصل تھا، اس کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن چین کے بادشاہ زندگی میں اس درجے کو نہ پہنچتے، لیکن مرنے کے بعد ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ مرنے کے بعد ایک قبر وسیع کھودی جاتی، اس میں لکڑی کا کمرہ بنایا جاتا، پھر لاش کے ارد گرد تانبے، سونے اور پیتل کے مجسمے، ہیرے اور جواہرات رکھ کر اس کی تجہیز و تکفین کی رسومات کے بعد اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے اسلاف کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان اسلاف کی روح آئندہ نسلوں کو نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے اور قیمتی اشیاء ساتھ دفن کرتے تھے۔ چینیوں کی اخلاقیات پر کنفیوشس نے کافی اثر کیا۔ کنفیوشس 551 قبل مسیح میں چین کی ایک چھوٹی سی ریاست لو میں پیدا ہوا۔ وہ ایک مرد حکیم تھا۔ متوسط طبقے کے کنفیوشس کا باپ ایک بوڑھا سپاہی تھا۔ غربت کے باوجود اس کا خاندان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ 21 سال کی عمر میں اس نے نوجوان دوستوں کو اپنی درسگاہ میں داخلہ دیا۔ اس کی درسگاہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر خاص و عام کے لیے وہ کھلی ہوئی تھی، اس میں کوئی طبقاتی تقسیم نہ تھی۔ 50 سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار کا ایک منصب قبول کیا، لیکن ڈیوک کو ایک لڑکی نے بھٹکایا تو وہ مستعفی ہو گیا۔ اس نے فلسفہ اور الہام کا دعویٰ نہیں کیا۔ ساری عمر چین میں سیر و سیاحت کرتا رہا تاکہ کوئی حکمران ایسا ملے جو اس کے اصولوں پر عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے، لیکن 289 قبل مسیح میں 72 سال کی عمر میں ناکامی کا داغ لے کر فوت ہوا، لیکن اس کی تعلیمات 2000 سال بعد 1911 تک چین میں مروج رہیں اور ان پر عمل ہوتا رہا۔ اس کے خیالات یہ تھے کہ ریاست قدرتی ادارہ ہے جو انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان ریاست کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ اخلاقی لحاظ سے وہ دوستوں کے ساتھ ہمدردی، نیک برتاؤ، باہمی تعاون کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک اخلاق حسنہ کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ انسانی تعلقات میں وہ 5 تعلقات کو اہمیت دیتا تھا: حاکم اور رعایا کا تعلق، باپ اور فرزند کا تعلق، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق، دوست اور دوست کا تعلق۔ کنفیوشس کے نظریات کا بہترین ترجمان مینسیس اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کی ولادت 373 اور وفات 288 قبل مسیح میں ہوئی۔ اسے اپنی زندگی میں کامیابی نہ ملی، لیکن بعد میں شاگردوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ مناصب پر فائز رہے اور بادشاہوں کے درباروں تک اس کی تعلیمات کو پہنچایا۔ کنفیوشس کے 2 نظریات تھے، ایک بزرگوں کی پرستش اور دوسرا یہ نظریہ تھا کہ آسمان ان بزرگوں کی شفاعت اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے درمیان
واسطہ ہوتا ہے۔ مرور وقت کے ساتھ کنفیوشس کی بھی پرستش ہونے لگی، جس کو وہ خود زندگی میں پسند نہیں کرتا تھا۔ چین میں کنفیوشس سے پہلے جس کے نظریات کا رواج تھا، اس کے بارے میں یہ روایت کیا جاتا ہے کہ چو خاندان کی ایک عورت 666 قبل مسیح کی ایک رات کو اونچی آواز میں حمد و ثنا کے گیت گانے لگی، اور ایک ٹوٹتا ستارہ گرتے دیکھنے کے 62 سال بعد ایک سفید بالوں والا، بچپن سے ہی اچھی گفتگو کرنے والا بچہ لازو اس نے جنا۔ کچھ عرصہ بعد وہ اس وقت کے ظالم حکمرانوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی سواری پر مغرب کی جانب جانے لگا، تو زرد دریا کے ایک اہم مقام کے پہرہ دار نے اسے اپنے خیالات درج کرنے کی گزارش کی۔ تو لازو نے 5000 کرداروں پر مشتمل ٹاؤازم کا صحیفہ اول لکھا۔ اگرچہ یہ افسانوی پہلو پر مشتمل تھا، لیکن اس نے چین کی تاریخ کو بہت متاثر کیا۔ اس فلسفیانہ نظریے نے جلد ہی مذہب کی صورت اختیار کی۔ اس میں کئی درجن دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی، ان میں سے مشہور دیوتا چولہے کا خدا ٹاؤ چن تھا۔ یہ دیوتا بڑے دیوتا کے پاس سال بھر کی رپورٹ پیش کرتا، لیکن جب سال کا آخری دن آتا تو اس گھر کے سربراہ اس کے منہ میں مٹھائی دیتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک افسر کو رشوت ہے، اور انہوں نے اس کو شکایت کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس طرح وہ سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنما انہیں بیماریوں اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مختلف قسم کی رسومات کرتے۔ حفظان صحت کے کئی پراسرار طریقوں میں سے مشہور یونین آف وائٹل انرجی کا طریقہ تھا۔ اس کے تحت بہت سے لوگ ٹاؤازم میں داخل ہوئے، اور کنفیوشس کے پیروکاروں نے اس کی بہت مذمت کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنسی زندگی کی تربیت لمبی زندگی کی کلید ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی صدی عیسوی میں بدھ مت کے پیروکار ہندوستان سے چین پہنچے، اور ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ کو وہاں پر فروغ ملا۔ ہندوؤں کا یہ نظریہ تھا کہ زندگی میں جو بندہ برے کام کرتا ہے وہ مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی پاتا ہے۔ سانپ، کتا، بلا اس کے روپ میں وہ آتا ہے، یا پھر انتہائی کم درجے کی ذات شودر کے روپ میں وہ آتا ہے۔ اور اگر وہ پہلی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے تو وہ راجا، مہاراجا اور براہمن کی صورت میں آتا ہے۔ ان کے اور بدھ مت کے نظریے میں فرق یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اس میں تسلسل ہے، لیکن بدھ مت کے نزدیک یہ 3 مراحل پر کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یقینی طور پر پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور چین کے اندر یہ بات بہت اہم تھی کہ ایک بندہ ایک وقت میں تینوں مذہبوں کا پیروکار ہو سکتا تھا۔ ایک طرف جب وہ اپنے منصب پر فائز ہوتا تو اس وقت وہ کنفیوشس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا، جب معزول ہوتا تو ٹاؤازم، اور جب بوڑھا ہو جاتا تو بدھ ازم کی پناہ میں آ جاتا۔ اس کی مثال موزے تنگ اور چیانگ کائی شک ہے کہ موزے تنگ پہلے بڑا مخلص بدھ تھا، اور ساتھ ساتھ کنفیوشس کی کتابیں بھی پڑھتا، پھر اس نے مارکسزم کو قبول کیا، اور ساتھ ساتھ کنفیوشس کی قبر اور مینسیس کی جائے پیدائش کی زیارت بھی کرتا تھا۔ چیانگ کائی شک ایک بدھ ماں کا بیٹا تھا، کنفیوشس کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے عیسائی پروٹسٹنٹ فرقے میں شادی کی، اور ماں کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر بدھ مذہب کا ایک مندر بھی تعمیر کرایا۔ اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ساحل سمندر پر جا کر مراقبہ کر کے فیصلہ کرتا کہ وہ یہ کام کرے یا یہ کام نہ کرے۔ تو یہاں سے ان کے مختلف مذاہب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ
اگر ایک مذہب میں ان کو دنیا نظر آتی تو دوسرے مذہب میں ان کو روحانیت نہ ملتی تھی، آخرت کا ان کو کوئی سامان نہ ملتا تھا، تو وہ مختلف مذاہب پر اس لیے عمل کرتے تھے۔ اس کو ضیاء النبی شریف میں بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو کہ اسلام فلاح کی طرف لے کر جاتا ہے، اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو دنیا کی بھی کامیابی ہو اور دین کی بھی کامیابی ہو۔ اب اس کے بعد جزیرہ عرب کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ جزیرہ عرب بحر احمر اور خلیج کے درمیان ایک جزیرہ ہے۔ اس کا رقبہ فرانس سے 2 گنا 10 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کی سب سے طویل سرحد بحر احمر کے ساتھ ساتھ 1400 میل لمبی ہے۔ یمن سے عمان تک اس کی سب سے چوڑی سرحد 1250 میل ہے۔ موجودہ دور میں یہ سعودی عرب، یمن، مسقط، عمان اور عدن پر مشتمل ہے۔ اس کی سرحدیں عراق، مصر اور اسرائیل سے جا کر ملتی ہیں۔ جزیرہ عرب 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ تہامہ، یہ بحر احمر کے ساتھ نشیبی علاقہ ہے اور زیادہ گرمی کی وجہ سے اس کو تہامہ کہا جاتا ہے، اور زیادہ نشیب کی وجہ سے اس کا دوسرا نام غور ہے۔ الحجاز، یہ علاقہ یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے، اور حرمین شریفین کی مقدس شہر اس میں ہیں۔ تہامہ اور نجد کے درمیان حد فاصل ہونے کی وجہ سے حجاز کہا جاتا ہے۔ یمن کے جنوب مغرب اور صحرائے سماوہ کے شمال میں عروض، اور عراق کے ایک جانب واقع نجد کا علاقہ ہے، اور اس کو نجد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے۔ یمن، یہ نجد سے بحر ہند کے جنوب اور بحر احمر کے غرب سے گزرتا ہوا مشرقی جہت سے حضرموت اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ یمن اور حضرموت کے میدانوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں جن سے خاندان طبہ برباد ہوا، جس کے بادشاہ نے محلات تعمیر کیے اور مآرب کے مقام پر ایک ڈیم بنایا۔ 5واں علاقہ العروض، یہ علاقہ یمامہ، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے، اور یمن، نجد اور عراق کے درمیان حد فاصل ہونے کی وجہ سے العروض کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ پہلے عرب سے کئی وجوہات کی بنا پر جدا ہوا۔ اب ایک اور بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب کے اندر کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پانی نہیں ملتا ہے، وہاں پر خشکی زیادہ ہے۔ تو اس بات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب میں پانی نایاب ہونے کی وجہ سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ جنوب مغربی یمن اپنی سرسبزی اور شادابی میں قدیم زمانے میں الارض الحضراء، سرسبز و شاداب زمین کے نام سے مشہور تھا۔ عرب کے جنوب میں حضرموت کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بھی قدیم زمانہ سے بخور کی پیدائش میں عالمی شہرت کا حامل ہے۔ بخور ایک خوشبو کے لیے لکڑی نما چیز ہوتی ہے، اور ایک آلہ ملتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے، جب کیبل کے ذریعے اس کو کرنٹ پہنچایا جاتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، پھر اس پر بخور کو رکھا جائے تو جو اس سے دھواں اٹھتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ جزیرہ عرب کا وسطی علاقہ نجد اونچے اونچے پہاڑوں اور طویل وادیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں کھیتی باڑی بکثرت ہوتی ہے، اور عرب کے مشہور گھوڑے اسی علاقے میں پالے جاتے ہیں۔ یمامہ جو جنوب مشرق میں واقع ہے، اس کی زرخیز زمین کے باعث جزیرہ عرب کی خوراک کی ضرورت پوری ہوتی تھی، اور 7ویں صدی عیسوی میں یہ یورپ کی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ وہ زمین جو قابل زراعت نہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں:
الحرا، یہ الحرہ کی جمع ہے، یہ وہ زمینیں ہیں جہاں پر کسی وقت آتش فشاں پھٹا اور پھر وہ جم گیا اور سیاہ رنگ کے پتھروں کی صورت اختیار کر لی۔ یہاں پر آتش فشاں کے پھٹنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 654 عیسوی میں ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی ہفتوں تک آگ جلتی رہی۔ الدہنا، یہ میدان ہے جس کے اوپر سرخ رنگ کی ریت بکھری ہوئی ہے۔ اس کا رقبہ 1,30,000 کلومیٹر ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو ریت کے ٹیلے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے چراگاہوں اور سبز پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جلاوطنی اختیار کر لی۔ بعض اوقات وہاں سے چشمے بھی نکلتے ہیں، اور اگر بارش ہو تو کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں لیکن وہ جلدی جل جاتی ہیں۔ اس علاقے کو علماء جغرافیہ الربع الخالی، یعنی ویسی زمین کہ جس میں کوئی چیز نہیں اگ سکتی، اس سے یاد کرتے ہیں کہ جس میں کوئی زندگی نہیں پائی جاتی۔ ایک حصہ اس میں الاحقاف کا ہے جس میں قوم عاد آباد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر عذاب آیا اور پھر یہ علاقہ بالکل ویران اور بنجر ہو گیا۔ تیسرا علاقہ النفود، یہ ایک وسیع صحرا ہے جس کی ریت کا رنگ سرخ ہے اور سفید ہے۔ 450 کلومیٹر کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلے یہ بھی دہنا کے نام سے اور رملہ عاجلہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اس کو النفود کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہوائیں ریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور جب یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تو سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھول اگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گیت گاتے ہیں، اور درخت بھی اگتے ہیں جو ایندھن کے کام لائے جاتے ہیں۔ سرخ رنگ کی ریت میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن سفید رنگ کی ریت میں کچھ نہ کچھ سرخ رنگ کی ریت میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن سفید رنگ کی ریت میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد جو عرب قبائل ہیں ان کی تاریخ کو بیان کیا جائے گا۔ مورخین نے عرب قبائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، العرب البعیدہ اور العرب الباقیہ۔ العرب البعیدہ سے مراد وہ قبیلے ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، اور ان کا ذکر یا تو شعراء کے کلام میں ملتا ہے یا کسی جگہ پر کلام الہی میں ملتا ہے۔ ان میں جو مشہور قبائل ہیں وہ عاد، سمود، جرہم اولیٰ وغیرہ ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ قدیم قبائل بالکل فنا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی نسل موجود ہے اور انہیں عمالقہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی دو بڑی شاخیں، ایک عراقی عمالقہ اور دوسری مصری عمالقہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری شاخ جو ہے وہ العرب الباقیہ ہے۔ العرب الباقیہ، اس کی دو مشہور شاخیں ہیں، ایک شاخ العرب العاربہ اور دوسری العرب المستعربہ۔ العرب العاربہ کا وطن یمن تھا۔ ان کے دو مشہور قبیلے جرہم اور یارب تھے، اور یارب کی اولاد میں سے کہلان اور حمیر تھے، جن سے بے شمار قبائل اور خاندان مارز وجود میں آئے۔ اور حمیر کے مشہور قبیلے بلا، جوہینہ، کلب اور تھے، اور بنو کہلان کی نسل سے اوس و خزرج کے قبیلے مشہور قبیلے تھے۔ ملوک سبا نے یمن کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا، لیکن وہ بعد میں غضب الہی کا نشانہ بنا، وہ ٹوٹ گیا، جس سے تمام علاقے میں طغیانی آئی اور ان کے قصبے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ وہاں سے قبیلہ ثعلبہ بن عمر نے حجاز کی طرف رخ کیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں پر فتح پائی اور وہاں پر قابض حکمران بنے۔ قبیلہ حارثہ بن عمر، جنہیں خزاعہ کہا جاتا ہے،
انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر مکہ کے پہلے باشندوں کو جن کا تعلق جرہم ثانیہ سے تھا ان کو جلا وطن کیا اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ قبیلے تھے جو کچھ شام کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر غسان کے نام سے مشہور ہوئے، اس لیے انہیں غسانی کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے ملوک غسانہ کے نام سے کچھ ملوک پیدا ہوئے۔ العرب الباقیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے، اور ان کو العرب المستعربہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یا سریانی تھی، اور جب بنی قحطان کا قبیلہ جرہم مکہ مکرمہ میں آیا، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ پہلے ہی موجود تھے، تو بنو جرہم قبیلے کی عورت سے انہوں نے شادی کی، اور پھر آپ نے اور آپ کی اولاد نے انہی سے عربی سیکھی، اس وجہ سے ان کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور وہ بے شمار قبائل میں منقسم ہوئے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سنگم تھے۔ آپ کی ذریت میں ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا وہ 20ویں پشت میں سے تھے یا 40ویں پشت میں سے تھے۔ اور جو عدنانی صحرا نشین تھے انہوں نے تہامہ، حجاز اور نجد میں اپنی رہائش اختیار کی۔ قریش کا قبیلہ مکہ شہر میں اقامت گزین ہو گیا۔ عدنان کے 2 بیٹے عق اور ماد تھے۔ عق کی اولاد تہامہ کے جنوب میں اقامت گزین ہوئی اور اسلام کے آنے تک یہیں سکونت پذیر رہی۔ انہوں نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دیا کہ جس کو تاریخ محفوظ رکھ سکتی۔ اور آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے ماد، ان میں سے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ماد کے 2 لڑکے، ایک کا نام نزار تھا، اور نزار کی اولاد سے آگے 5 بڑی شاخیں بنی، جن میں بنو قزاع، انہوں نے بحر احمر کے ساحل پر اپنی رہائش اختیار کی۔ مدر، یہ حرم کعبہ کے پڑوس میں آباد ہوئے۔ ربیہ، یہ نجد کے پست علاقوں تک پھیلے۔ ایاد اور انماد، مصر اور نجران کے درمیانی علاقہ میں اکٹھے آباد ہوئے۔ یہ تمام قبائل امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر ان میں اچانک جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کی ابتدا عیان بن معدنی کی طرف سے ہوئی۔ اس نے اپنے بھائیوں پر حملہ کیا۔ مدر اور ربیہ نے ایاد کے خلاف اپنے چاچاؤں کی مدد کی اور اسے شکست دے کر ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ وہ وہاں سے نکل کر شام میں جا کر آباد ہوئے۔ بعض نے غسانیوں کی اطاعت قبول کی اور ساتھ ہی ان کا مذہب نصرانیت بھی اختیار کر لیا، اور کچھ لوگ ترک وطن کر کے روم میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ اسلام کی آمد تک وہ وہیں اقامت گزین ہوئے۔ بنی مدر کے 2 بیٹے قیس عیلان اور الیاس تھے۔ قیس عیلان کی اولاد سے 2 مشہور قبیلے حوازن اور سلیم آئے۔ حوازن سے ایک قبیلہ بنو سعد تھا، جس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور قصی، جسے ثقیف بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس قبیلے کا ایک فرد تھا۔ اس کو ثقیف کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔
کہ یہ اپنی خالہ زاد کے ساتھ رہتا تھا، تو یمن کے بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ تم جا کر ان سے خراج وصول کرو۔ اس نے آ کر ان سے ایک شیر خوار بکری کا بچہ مانگا، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور پھر اس کو اپنے تیر سے قتل کر دیا۔ ڈر کے مارے یہ بھاگ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن ان دونوں خالہ زاد بھائیوں میں پھر اختلاف ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک جگہ پر نہیں رہیں گے۔ قصی مغرب کی طرف روانہ ہوا، وہاں پر ایک یہودن بڑھیا کے پاس اترا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا۔ مرتے وقت اس نے کچھ سونا اور انگور کی کلمیں اس کو دیں کہ کسی علاقے میں جا کر تم ان کو کاشت کرنا، تمہیں اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ پھر یہ چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچا اور وہاں کے سردار کو اس پر رحم آیا اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کی، اور پھر اس نے وہاں پر وہ بیلیں اگائیں۔ جب بیلیں اگائیں تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ پھل دیا، تو ان لوگوں نے کہا ما اسقفہ، یہ کتنا دانش مند بندہ ہے، تو اسی سے اس کا نام ثقیف ہو گیا۔ الیاس بن مدر کے 3 بیٹے تھے، جن کی اولاد سے بڑے بڑے قبائل مارز وجود میں آئے، اور انہی میں سے ایک لڑکا خزیمہ، اور آگے خزیمہ کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام کنانہ تھا، کنانہ کا بیٹا ندر کا بیٹا مالک کا بیٹا فار، اور یہی فار قریش کا جد امجد تھا۔ کنانہ کے جتنے خاندان تھے وہ مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہوئے۔ بنو حذیل بھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ حذیل کے 2 مشہور خاندان بنو لحیان اور سعد ہیں۔ بنو حذیل کی رہائش طائف کے ارد گرد تھی، اور ان کی زمینیں نجد اور تہامہ میں بھی تھیں۔ الیاس بن مدر کے بیٹوں کی اولاد میں لڑائی چھڑ گئی، جس میں مدرکہ کو فتح ہوئی، اور دوسروں نے تہامہ سے سکونت ترک کر کے نجد اور حجاز میں آ کر اپنا وطن بنایا اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کی قیادت میں انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔